جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ میرے چہرے پہ خوشی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم سب کے ہر دل عزیز اور صحیح. مقبول جان آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج انہوں نے ہماری طرح ٹی شرٹ پہنی ہے، بالکل ینگ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، نورانی چہرہ تو ہے ہی۔ مہربانی ادا کرتا ہوں. اور یہ سب جو لوگ جاننا چاہتے ہیں پہلے ادھر سے ہی، ٹھیک. تو انٹرنیشنل تو چیزیں چلتی ہیں، آپ اس میں کرتے رہتے ہیں بات۔ سزائیں ہو گئی ہیں اب، ایک طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، خان صاحب کے بغیر معاملات نہیں چلنے، دوسری طرف سختیاں بڑھ رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی سزا ہوگی جیسے ملک احمد بچر ہے، کوئی نام ہی نہیں، کہیں تعلق ہی نہیں، گرفتار بھی پہلے نہیں تھے ہوئے، ٹھیک ایک دم وہ بھی آ گئے، ٹھیک. چلو باقی تو لوگ اندر پہلے ہی برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ حکومت تو اس وقت سکون میں کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا، کیا یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی سب کچھ ہے، یا یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے اور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیے، جب بھی کبھی نیگوسیشنز قریب آتی ہے تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنی بارگیننگ لیول کو بڑھانے لگتی ہیں. ٹھیک ہے۔ عمران خان کے ساتھ ان کا بارگیننگ لیول نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ عمران خان کو وہ دے کی ناٹ آفر اینی تھنگ. رہائی کی آفر وہ نہیں مانتا، وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں وہ، اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کا مستقبل اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. پلیٹ لیٹ سونا دے اسٹیل دینے۔ دوسری چیز، کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے. اور آخری ہوتا ہے کہ ہم تمہاری پارٹی کو خراب نہیں کریں گے، وہ پارٹی باہر نکلے دوبارہ بنا لے گا. تو عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس پلیٹ میں رکھ کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے۔ لینے کے لیے ہے کہ تم 1 سال کے لیے بنی گالا چلے جاؤ، 2 سال کے لیے یہاں چلے جاؤ، اس کے بدلے میں ہم تمہیں رہا کر دیں گے. وہ نیگوسیشن ختم. اس میں ہوتا کیا ہے، پھر اس کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں. اس کے ارد گرد لوگ جو ہیں ان کو، یہ ہم کرتے رہے ہمیشہ کہ اس کے بیٹے کو پکڑ لو، اس کے اوپر یہ کیس بنا دے. اب وہ انہوں نے پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے نا، وہ سارے کے سارے ان کے خلاف یہ اس قسم کے کیسز 9 مئی 10 مئی سارا کچھ کرنا شروع کر دیا. اور یہ بیسیکلی اس بات کا اندیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نیگوشیشن ٹیبل جو ہے وہ سجنے والی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. اور کیونکہ ہر اپنے اپنے کارڈ لے کے جاتا ہے نا بندہ، تو کارڈ 10 سال تک تو اندر رہو گے. کھل کے بتائیں آپ، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کافی انفارمیشن ہے۔ جی، سج رہی ہے، چل بھی رہی ہے. سانو ادھی دس نہیں، چل بھی رہی ہے، نیگوسیشن ٹیبل چل بھی رہی ہے، سب کچھ ہو بھی رہا ہے. بنیادی طور پر آخر پہ صورتحال صرف یہی ہے کہ کم از کم اس بات پہ ایگری کرا لیا جائے کہ جب عمران خان باہر آئے تو کم از کم ایک ادارے کے بارے میں اس کا جو غصہ ہے، اس کا سب کچھ ہے، وہ کسی نہ کسی، وہ غصہ کسی اور طرف ڈیورٹ بے شک ہو جائے، جس پہ ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بہت پریشان ہے اس مسئلے میں، وہ سارے کے سارے. نہیں، لیکن سر خان صاحب تو خود کئی دفعہ وہ اب تک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارہ ان کا، سب کچھ ان کا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور آج تک انہوں نے کوئی خلاف اس طرح کی نہیں ہے کوئی ایسی بات؟ دیکھیں، کہنا بالکل اور چیز بات ہوتی ہے، ایک نظر آنا بالکل اور چیز بات ہوتی ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی غصہ نہیں، جتنا عمران ہے خان نام بھی، کہ عمران خان نام بھی. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک پورا ادارہ جو ہے نا، اس کو خود بھی اپنے آپ کو ریئلائزیشن آئی ہے کہ ہم نے اتنے عرصے سے عوام کے ساتھ اتنی جو دوری اختیار کی ہے، اور اس دوری کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو 8 فروری کے انتخابات کی صورتحال میں ہم جو بالکل واضح کھل گئے ہیں کہ وہ لوگ بہت تیز ہو گئے ہوئے نا. جو 24-25 کروڑ عوام جو ہیں، وہ ان میں سے 12-13 کروڑ آپ کے ووٹر ہیں. 12-13 کروڑ ووٹرز نے یہ اپنی ثابت کر دیا ہے کہ تمام تر چیزوں کے باوجود وہ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اس کو دے لیتے ہیں، بے شک سمبل کوئی بھی ہو، سب کچھ. یہ ریئلائزیشن جو ہے اب یہ آ جاتی ہے. میں آپ کو ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایڈمنسٹریشن بنیادی طور پر وقتی کنٹرول کو مکمل کنٹرول سمجھتی ہے، قابو پا لیا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. ان میں جو سین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وقتی کنٹرول کو کنٹرول نہ سمجھو. یہی آپ کے لیے خرابی ہوتی ہے. آپ سکون کی نیند سو جاتے ہیں اور چیزیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ سب کو دشمن نہیں بناتے، آپ علیحدہ علیحدہ توڑ کے، انہوں نے کوشش کی، نہیں بن سکا. پہلی دفعہ ایڈمنسٹریشن ایسی ہے آئی ہے اس دفعہ، اس حالت میں آئی ہے کہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ کرنے والے جو ہیں عوام میں مقبول نہیں ہیں. آپ خود سوچیں کہ پیپلز پارٹی مقبول تھی، نواز شریف کو اڑا کے رکھ دیا. نواز شریف مقبول تھا، پیپلز پارٹی کو اڑا کے رکھ دیا. یعنی جس وقت نواز شریف کو ہائی جیکنگ جیسے کیس نے پکڑا ہے، اس وقت بے نظیر کا مجھے انٹرویو یاد ہے، اس نے کھڑے ہو کے انٹرنیشنل پریس کو کہا تھا کہ ہی از اے سول ڈکٹیٹر.
اور مٹھائیاں تقسیم مٹھائیاں، پیپلز پارٹی کرنے اور والوں اس کے ایک اور اس کا فکر کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر سہارتوں والا کام کرنا چاہتا تھا، جہاں 5 لاکھ مزے مارنا چاہتا تھا. تو پیپل پارٹی کی تھی، پیپل پارٹی کے پنجاب میں بھی تھی. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دفاع کرنے کے لیے وہ شیلڈ موجود نہیں ہے. پھر ایک ان کو گلہ بہت بڑا ہے کہ ہم ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے. ہمیں اپنے بندے لانچ کرنے پڑتے ہیں وہاں جا کے جو ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ ڈیفینڈ تو کرتی ہے حکم، پی ایم ایل این کے لوگ تو ہر بیان دیتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بندہ جو ہے نا ٹاک شو میں بیٹھا ہو اور وہ آپ کا سٹینڈ ہے اس کے اوپر آپ پہ کھڑے ہو، یہ نہیں کرتے نا، اوور آل نہیں کرتے. ٹاک شو خالی ہو چکے ہیں آپ، جس طرح وہ نواز شریف کو کرتے ہیں، جس طرح مریم نواز کو کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا سوائے یہی کہیں گے نا شہداء ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں. 9 مئی کے اندر اس سارے معاملات کے اندر یہ باقی سارے آپ کو جی پھر مینوں سارے نے کہنا تھی ٹوک دیتا. جی بسم اللہ. دیکھیں 9 مئی کے اندر 9 مئی کے اندر ہوا ہے کہ 9 مئی میں شروع میں ڈیفینڈ کرنا شروع ہوئے تھے، یہ معافی مانگے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اب 9 مئی جو ہے وہ ایسا رہ نہیں رہی. خواجہ آصف جب تک یہ معافی نہیں مانگتے یہ نہیں کرتے. اب وہ ادھر سے شروع ہو گیا، سزائیں شروع ہو گئی، معافی تو موک گئی نا پھر. نہیں دیکھیں سزاؤں کا بھی جہاں تک الگ ہے. دیکھیں ایک بات بتاؤں، ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں میں، ایڈمنسٹریشن والے جو ہے نا وہ ادھر سے بیوروکریسی جو ہے نا ایک خاص قسم کی حرکت کرنا شروع ہوتی ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا معاملہ گیا. مثلا یہ جو لڑکا پکڑا گیا ہے مریم نواز کے اوپر جو ویڈیو بنانے والا، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا تھا. اس جگہ سے 10,000 ویڈیو چلتی تھی. جس ایس ایچ او نے پکڑا، جس نے اس کا تصویر بنائی، جس نے یہ ہمیشہ حرکتیں بیوروکریسی کرتی ہے. ہم خود ہمیں پتہ ہے ہم کرتے رہے ہیں کہ اس سے وہ یہ کہ 2 ارب روپے کی کمپین جو ہے اس نے ختم کر کے رکھ دی. یہ جو ہے نا کہ ایک نادان دشمن بن کے کوشش کرے، اب اس کو کیا کہے گی کہ تم نے غلط کیا، گورنمنٹ بہت اچھا کیا، شاباشی بھی دینی پڑتی ہے. وقت بھٹو کے دور میں 77 میں پنجاب میں کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا، سارے ادھر نکلتے تھے. 11 مارچ کو شروع ہوا تھا اور 6 اپریل کو پیپل پارٹی کے کچھ لوگوں کو بلایا ڈی سی نے اور ساتھ ایس پی نے، یار تم خود جلوس نکالو. تو ایک بٹ صاحب ہوتا تھا وہاں پر، وہ پیپل پارٹی کا لاہور کا صدر تھا، انہوں نے جلوس نکالا. تو بھٹو آ گیا، اس نے کہا تم میرا دوست ہے جو دشمن ہے، کبھی حکومتیں بھی جلوس نکالتی ہیں. اچھا اس نے ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بھٹو بہت تیز تھا، پتہ چل گیا تھا کس نے کہا، انہوں نے اس کو کہا کہ اب جلوس نکلنے شروع ہو گئے، اب کچھ کرو. اس نے وہاں پر کھڑا ہوا، وہ کیا نام ہے اس کے اپنے رتن سین میں پہ، وہاں جا کے اس نے فائر کیا ہجوم پہ، لوگوں اوپر گئے، 3 بندوں کو آ کے پھینک دیا. دیکھیں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. حیدرآباد ساز کیس تھا نا، جیل کے اندر ٹرائل ہوتا تھا جیسے عمران خان کا ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں. عمران خان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور کتنے بڑے بڑے لوگ، ولی خان تھا، خیر بخش ملک تھا، سب کچھ تھا. پھر ہجوم پہ فائرنگ، لیاقت باغ کا واقعہ، ولی خان کے جلسے میں فائرنگ ہوئی 1974 میں، لاشیں اٹھا کے گئے تھے. ہم آپ کہتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فرق پتہ کیا ہے؟ فرق صرف ہے ایک یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے ڈیفینڈ کرنے والے وکیل تو بڑے کمزور، وکیل کمزور ہے، وکیلوں کا مسئلہ ختم ہو گیا. میاں صاحب کا درانی صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کچھ سوچ رہے ہیں، سانوں لگتا ہے کہ وہ تو بالکل نہیں. میاں صاحب سوچتے تو یقیناً ہوں گے. میاں صاحب کو پریشانی بھی بہت ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا، میں دونوں کے ساتھ کام کیا. نواز شریف جو ہے وہ اپنی جذبات کو اپنے چہرے پہ نہیں لاتا، جبکہ شہباز شریف کو ایک دم انگزائٹی ہونے لگتی. مطلب کہ بیل اس کی ایک دفعہ تھوڑی سی ہوتی تھی نا کیس، تو ایک دم یہ اسپیشل یہ کرتے ہیں. پتہ نہیں کون سا اٹارنی جنرل تھا، اس کو بھیجا، آپ کو نہیں پتا یہ جج ہیں کیا چیز. اچھا یہ چیزیں چیف منسٹر سے اچھی نہیں لگتی نا، لیکن وہ بہت ایسا اسموتھ سیلنگ کرتا ہے. اس نے ایک پالیٹکس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کے آیا تھا کہ اس نے، کیونکہ ضیاء الحق کو جانتا تھا. ضیاء الحق نے کیا کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے تمام قوم پرستوں کو ساتھ ملایا تھا. جی ایم سید کو وہ گلدستہ بھیجتا تھا، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے ساتھ، اس کے طالب مینگل سب لوگ اس کے ساتھ تھے. اس نے پہلی دفعہ ہوا یہ ہے کہ اس نے ملایا تھا. آپ کو پتہ ہے جب موٹر وے کا افتتاح ہوا ہے سارے اس کے ساتھ تھے. پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جب وہ بے نظیر کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو میں نے بلوچستان میں لوگ حیران رہ گئے کہ اکبر بگٹی وزیر اعلیٰ تھا اور یہ وزیر اعلیٰ تھا ادھر، اور پنجاب اور بلوچستان کی حقوق کی جدوجہد، یہ کبھی سوچا تھا کسی نے؟ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب دیکھیے وقت ہوتا ہے نا، اب اس کو ریئلائز کر دینا چاہیے. ولی خان ریئلائز کر گیا تھا. اس نے کہا تھا میں اب ولی باغ میں بیٹھتا ہوں
اب لوگ وہ جو ہے نا وہ پشتون ظلمے والی باتیں، اپنی سیاست ختم ہو گئی ہے، ادھر آ گیا روس اور ادھر آ گیا اسلام، تو میرا چراغ نہیں جل سکتا۔ اسی طرح اب نواز شریف کو چاہیے کہ کچھ عرصہ، مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر وہ اس دفعہ صبر کر لیتے نا، میں صحیح کہتا ہوں ایک بات، اس دفعہ صبر کر لیتے، اگلی باری ان کی تھی اگر صرف عمران خان کو آ جانے دیتے، اگلی بلکہ کئی باریاں لے سکتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس دفعہ انہوں نے خوف کی وجہ سے انہیں ڈر سر تھا یہ کہ ہمیشہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے نا، یا جو بھی مقتدرہ قوتیں ہوتی ہیں، یہ چلتی خوف سے ہیں، تمہیں وہ جو کر کے ختم کر دے گا، تمہارا کاروبار کر دے گا۔ حالانکہ اتنی بڑی جس بندے نے مشرف والی ordeal گزاری ہو، انہیں ایک گھر تک نہیں ان کے پاس یہاں چھوڑا تھا اس نے، اس کو تو ڈرنا نہیں چاہیے تھا کسی طور پر بھی۔ ایک سو یہ بھی ہے کہ انہیں بھی ڈرنا چاہیے، یہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی اسی کو پتا تھا کہ بیتی کیا ڈرنا بھی اسی نے ہے۔ تو میاں صاحب کے ساتھ تو بار بار ہوا، لیکن ہر باری نکل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شاید لمبا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ اگر کسی کی قسم کی ڈیل کے اس وقت دفعہ میں سوری یار ہوں تھوڑا ٹوک لینا، جی ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اس دفعہ سر وجہ یہ ہے کہ لمبا کیوں آپ کہہ رہے ہیں ہو جانا ہے، اس دفعہ یہ مقبول نہیں ہے، پاپولیٹی ختم ہو گئی۔ پہلے پاپولیرٹی ہوتی تھی تو ان پہ وہ ڈنڈا آتا تھا، بالکل ٹھیک، بالکل، تو وہ بچ جاتے تھے، مجید سیاسی طور پہ زندہ رہتے تھے۔ مجید نظامی صاحب کہتے تھے جب بھٹو کا حکومت بنی ہے تو میں نے میاں شریف صاحب کو بلایا، تو میں نے ان کے سامنے ووٹ رکھے ان کے، میں نے کہا 37% ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے، اور باقی جو ہے نا 63% یہ اینٹی پیپلز پارٹی ہیں، ان کو کیچ کرو، اور انہوں نے کیچ کیا، اور اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ اتنا اسٹرانگ تھا کہ کوئی مذہبی جماعت ہوتی تھی، سب ہوتے وہ اس کو سیویئر سمجھتے تھے کہ یہی ایک بندہ رہ گیا ہمارے پاس، یہی ایک لیڈر رہ گیا، ایک جیسے کہتے ہیں لوکل۔ مسئلہ پتہ ہے کہاں آیا ہے؟ مسئلہ اس وقت آیا ہے کہ مشرف کے دور کے اندر جو ایک رائٹ کی لیڈرشپ تھی نا، اس کو لیفٹ نے ہائی جیک کر دیا، اس کو انہوں نے پرو انڈیا بنا دیا۔ وہ جو غزوہ ہند کا نعرہ تھا نا، وہ انہوں نے نواز شریف سے چھین لیا، یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں۔ اچھا اب تھوڑا انٹرنیشنل، ٹرمپ صاحب وہ تو کوئی لفٹ نہیں انہوں نے کرائی، سب کہہ رہے تھے کہ ہاں سارا، اور اب خان صاحب کے بیٹے بھی تو ہے کوئی۔ دیکھیے پاکستان جو ہے نا اس وقت بہت کراس روڈ پہ کھڑا ہے، اور اس کی کراس روڈ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس پورے خطے کا سینیریو جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہوا ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین رول ادا کیا ہے چائنیز وکٹری اوور دا اسکائی، وہ اس نے ہلا کے رکھ دیا، اور اس کے اندر سب سے بڑی اس سے ہوا یہ ہے کہ دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ پہلی دفعہ ہوئی تھی جب انہوں نے لداخ میں لڑوایا تھا انڈیا کو، تو یہ تو 1000 کلومیٹر علاقہ دیا ہے۔ دوسری دفعہ ہوا یہ ہے کہ رافیل سے لے کے دوسرے تیسرے سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے انٹرنیشنل۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی سچویشن بڑھ گئی ہے، لیکن ویسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ باز نہیں آتا چیزوں کے اندر، انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کیا کریں۔ اب پاکستان پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان سے کام لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہ جو ایکارڈ ہے نا ابراہیم، اس کی پریشر ختم کر دیں۔ اگر یہ پاکستان پہ پریشر رکھیں گے تو کبھی پاکستان کی امریکہ کی دوستی نہیں بن، اس لیے کہ دو ملک ایسے ہیں جو کبھی بھی ابراہیم ایکارڈ پہ سائن نہیں کر سکتے اکیلے، ایک سعودی عرب اور ایک پاکستان، کیونکہ وہاں بھی مسئلہ بن جائے گا اور یہاں بھی مسئلہ بن جائے گا، سب کو پتہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کو تھوڑا سا آگے اینٹی انڈیا کم از کم نہ لے کے جائیں، پرو انڈیا نہ لے کے جائیں۔ یہ چاہتے یہ ہے کہ ویسٹ کے ساتھ بارڈر مانے افغانستان سے لڑائی ہو اور انڈیا سے ہماری صلح ہو، یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے جو امریکہ ہمارے پر ڈیمانڈ کرے، اب چین جو ہے وہ نہیں کرتا یہ ڈیمانڈ، تو لہٰذا خان کی ضرورت ہے۔ دیکھ ابھی گیا نا چائنا گئے نا، آصف میری صاحب کیا چائنا گئے نا، اب چائنا میں دیکھیں، چائنا میں ہمیشہ ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان نے 2014 میں دھرنا دیا تھا تو چینی پریزیڈنٹ جو تھا اس کا ختم ہو گیا، تو کون گیا تھا ملنے اس کو؟ راحیل شریف، پھر وہ دوبارہ ٹھیک ہے نا، 2014 ختم ہو گیا، 2014 ختم ہو گیا۔ تو اب یہ میرے خیال 1-2 دن بہت ڈسیسو ہے، ان کے بیٹوں کا مسئلہ، اس کا مسئلہ۔ چائنا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا، چائنا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں انسانوں کی فریڈم آف ایکسپریشن۔ آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں نکلے گا کچھ نہ کچھ۔ سر میں آپ کے بات بتاؤں، میں پھر پوچھ رہا ہوں، آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں مکمل؟
شفٹ چائنا سے نہیں، یہاں ہے تبدیلی. یہاں ایک بات سنا، وہ کہتے یہ ہیں، مجھے ایک بہت سینئر آدمی نے کہا، اس نے کہا جو لباس ہم نے پہنا تھا، بہت سینئر آدمی، وہ پھٹ چکا ہوا ہے، اور بوسیدہ لباس جتنی جلدی اتار دو ورنہ ہمارے کپ ننگے ہو جائیں گے. امام محمد علی درانی صاحب کا بھی یہی جو ان کے سارا ان کو بھی پتہ چل گیا، پتہ چل گیا. اور درانی صاحب اہم بات نہیں، آپ کو پتہ ہی یہ کارتوس سر، یہ کارتوس سب نہیں چلنے والے نا، کیا کریں. تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کہیں نہ کہیں چیزیں نہیں. یہ صرف بارگیننگ پوزیشن بڑھانے کے لیے سزائیں ہو رہی ہیں جو ہو رہا ہے. جی آپ نے دیکھا اور یہ صاحب، اور ان کے چہرے پہ جو خوشگوار کہنے کا چہرہ ہے، اور بڑی یعنی وہ کوئی پریشانی سے بات نہیں کر رہے، خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی جو ہے انہیں نظر آ رہی ہے، اور ان کے پاس دلائل بھی ہیں، انفارمیشن بھی وہ دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ کب پوری ہوتی ہے اور کب تبدیلی آتی ہے. اس کے متعلق مزید بھی اپڈیٹ ان سے لیتے رہیں.